علامہ اقبال صاحب کی نظم ہے جس کا نام ہے ابلیس کی مجلس شورا۔ یہ نظم علامہ صاحب نے 1936 میں لکھی ہے، اور مجلس شورا کہا جاتا ہے جیسے پارلیمنٹ ہوا کرتی ہیں یا کابینہ ہوا کرتا ہے، تو ابلیس چونکہ شیاطین کا بادشاہ ہے، ہر بادشاہ کا ایک کابینہ ہوتا ہے، اس کی ایک مجلس شورا ہوا کرتی ہے۔ ابلیس نے اس نظم میں اپنے اراکینی کابینہ کو بلایا، اور اس میں ابلیس انسان اور دنیا کی تباہی بربادی کے وہ طریقے بتاتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے انسان کو، جو اشرف المخلوقات ہے، ان کو نقصان پہنچایا اور پہنچاتا رہوں گا۔ تو سارے طریقے ہمیں اس نظم میں نظر آئیں گے۔ اس میں ابلیس کارگزاری کے طور پر اپنی کارکردگی رکھتا ہے اور خطاب کرتا ہے اپنے اراکین کو، اور کہتا ہے کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیای دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون۔ عناصر کا پرانا کھیل یعنی یہ دنیا جو بنی ہے، تو ابلیسی تعلیمات کی نظر میں یہ دنیا آگ، پانی، ہوا اور مٹی سے بنی ہے۔ حالانکہ ایک مسلمان کا عقیدہ یہی ہے کہ اس دنیا کو اللہ نے بنایا، اور کس صفت سے بنایا؟ کن فیکون کی صفت سے بنایا۔ اللہ جو چاہے بس اسے حکم کر دیتا ہے اور وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن ابلیس اس دنیا کو عناصر کا پرانا کھیل کہا کرتا ہے کہ بھئی یہ عناصر کا جو پرانا کھیل ہے، اور یہ دنیای دوں کہا جاتا ہے پستی کو، حقیر چیز کو۔ تو یہ حقیر دنیا کیا ہوا؟ ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون۔ ساکنان عرش اعظم کون ہیں؟ فرشتے ہیں، اور انسان سے پہلے اس دنیا پر جنات کی حکومت تھی، جنات کا اقتدار تھا۔ جب انہوں نے اپنے ایک دوسرے کا خون بہانا شروع کر دیا تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے ان سے جنگ کی اور زمین کا اقتدار چھین لیا۔ پھر پتہ نہیں کتنے برس، کتنے لاکھ اور کتنے کروڑ سال یہ دنیا خالی رہی، کوئی مخلوق اس زمین کے اوپر نہیں تھی۔ تو فرشتے ان کے سامنے جنات کا تجربہ آتا، اور چونکہ فرشتوں میں شر کا کوئی مادہ نہیں ہے، تو وہ چاہ رہے تھے، ان کی خواہش تھی کہ یہ دنیا ہمیں دے دی جائے تو ہم آسان طریقے سے اس دنیا کے انتظامات کو چلا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ایک دم فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا کے اقتدار کو سنبھالنے کے لیے ایک اور مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، اور جو مخلوق یعنی وہ ایسی مخلوق ہوگی جن کو میں اپنی خلافت عطا کروں گا۔ تو ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، ان کی جو تمنا تھی، ان کے جو توقعات تھے وہ پورے نہیں ہوئے، تو اس لیے اس دنیا کو ابلیس نے کیا کہا کہ یہ فرشتوں کی تمناؤں کا خون یعنی قتل ہے، موت ہے۔ اب کیا ہوا؟ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف نون۔ کاف نون کن فیکون سے نکلا ہے، اور ابلیس نے کہا کہ ہم نے انسانوں کو اور اس دنیا کو اس طریقے سے نقصان پہنچایا، اور انسانوں کے اخلاق ایسے برباد کر دیے، ان کو بربادی کے ایسے طریقے بتائے کہ جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا تھا، آج وہ کارساز جو چاہتا ہے کہ دنیا کے انتظامات آسان طریقے سے چلتے رہیں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دنیا پر ایک ایسے ٹولے مسلط کر دیے جن کے طرز عمل سے دنیا کے معاملات غلط رخ پہ چل رہے ہیں، جن سے انسانیت تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بھی اس جہان کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے، وہ بھی آمادہ ہے اسی بات پہ کہ دنیا ختم ہو جائے۔ جس نے اس دنیا کا نام کاف نون رکھا تھا،
کن فیکون، آج وہ بھی چاہتا ہے کہ دنیا یہ ختم ہو جائے اور برباد ہو جائے۔ تو کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں اللہ نے انسان کو بھیجا ہے، تو یہ دنیا بہت خوبصورت ہے، اور دنیا ساری کائنات میں اگر اس سے کوئی خوبصورت جگہ ہے تو وہ جنت ہوگی، دنیا سے کوئی اور جگہ خوبصورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کا اقتدار بھی ایک خوبصورت مخلوق کو دے دی، اس کا اقتدار ایک خوبصورت مخلوق کے ذمے دے دیا، اور وہ کون ہے؟ انسان ہے، کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو اب وہی انسان انسانیت کے دائرے سے نکل چکا ہے، تو اس دنیا کو احسن طریقے سے نہیں چلا رہا ہے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی چاہت ہے اور اس کی منشا ہے کہ بھائی دنیا جتنی خوبصورت ہے اس طرح اس کے انتظامات، اس کے معاملات بھی اچھے طریقے سے چلتے رہیں، تو وہ چل نہیں پا رہے کیونکہ ہم نے اس میں بربادی پھیلا دی ہے۔ تو اب اللہ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا ختم ہو جائے۔ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیرو کلیسا کا فسوں۔ اب ابلیس اپنی کارکردگی اراکین کے سامنے رکھ رہا ہے کہ میں نے کن طریقوں سے انسانیت کو، انسانوں کو اور دنیا کو برباد کیا، جس کی وجہ سے دنیا میں فساد ہے، تباہی پھیل رہی ہے۔ تو وہ کیا کیا کہ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے فرنگی کو بادشاہت کا خواب دکھا دیا۔ دو طرح کے نظام ہوا کرتے ہیں، ریاست کے جو نظام ہوتے ہیں تو دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے خلافت۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی وہ بادشاہ ہیں، اور اللہ نے انسان کو دنیا کی بادشاہت دی، لیکن دنیا میں اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، اور ہر پیغمبر اللہ کا خلیفہ ہوا کرتا ہے، تو اللہ نے پیغمبر کو ایک آئین دیا جو کہ آسمانوں میں بنتا ہے، اور وہ اس طرح کہ اے میرے بندے، تم نے جا کے دنیا کا بادشاہ بننا ہے، لیکن کیسے؟ جو وسائل ہیں، جو پیداوار کے ذرائع ہیں زمین کے اندر، تو ان کی تقسیم آپ نے برابر کرنی ہے۔ آپ کی حکومت میں کوئی آقا اور کوئی غلام نہیں رہے گا، کوئی بے گھر نہیں رہے گا، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی بے علاج نہیں مرے گا، اور کوئی بغیر تعلیم کی نہیں رہے گا۔ تو ہر کسی کو انصاف اور عدل یہ پہنچانا ہے۔ اب پیغمبر آ کے وہ خلافت کیا؟ جو نظام اللہ نے دیا ہے اسی نظام کو منعن پیغمبر چلاتے ہیں۔ اس کے ناکامی کے لیے ابلیس نے کون سا نظام دیا؟ بادشاہت کا، ملوکیت کا، کہ ایک آدمی بادشاہ بنتا ہے اور وہ اپنے ملک یا اپنی ریاست کے سارے وسائل وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ سب کچھ میرا ہے، اور اس میں سے کسی کو بھی حصہ نہیں دیتا۔ تو یہ تعلیمات کس کی ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ میں نے یہ چیز سکھائی اس کو، فرنگی کو۔ تو فرنگی اس زمانے میں جب علامہ صاحب زندہ تھے، پوری دنیا کا اقتدار ان کے ہاتھ میں تھا، اور وہ کون تھے؟ انہوں نے بھی بادشاہت کا نظام قائم کیا لوگوں کو لوٹنے کے لیے۔ میں نے توڑا مسجد و دیرو کلیسا کا فسوم، جو عبادت خانے ہیں ان کی وجود کا مقصد کیا تھا، فلسفہ کیا تھا، مسجد کیا ہے، کلیسا کیا ہے، دیر کیا ہے؟ یہ پیغمبروں کے بیٹھنے کی جگہ ہوا کرتی ہیں، جہاں پر پیغمبر بیٹھتے ہیں، جہاں پر خلیفہ بیٹھتے ہیں، تو اسی جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے۔ اب مسجد سے ساری ریاست کو اور سارے انسانوں کو ان کا حق دیا جاتا تھا، ظالم کے ہاتھ کو وہ
روکتے تھے، اور مظلوم کی آنکھوں میں اگر آنسو آتے تھے تو مسجد میں آ کر ان کی تسلی ہوتی تھی۔ تو یہ مسجد اس لیے وجود میں آئی ہے، یہ نمازوں کے لیے وجود میں نہیں آئی، یہ اجتماعات کے لیے وجود میں نہیں آئی، یہ ذکر اور عبادت کے لیے وجود میں نہیں آئی۔ تو جو مقصد تھا، میں نے جو عبادت خانے ہیں اس کی جو مقصدیت تھی، اس کا جو فلسفہ تھا، وہ میں نے ختم کر دیا، بدل دیا کہ بھائی جا کے 5 وقت نماز پڑھ کے واپس آ جاؤ۔ تو میں نے توڑا مسجد و دیرو کلیسا کا فسوں جادو کو کہا جاتا ہے، اس کے جو اثرات تھے انسانیت پر میں نے وہ ختم کر دیے۔ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو مقتدر طبقے کو ابلیس نے بادشاہت کرنے کا طریقہ سکھا دیا کہ بھائی تمہاری خیر اسی میں ہے کہ تم بادشاہ رہو۔ دوسری بات کیا آئی کہ عبادت خانے جو ہیں اس کے فلسفے کو بدل ڈالا۔ اب تیسری بات کیا کہ جو غریب ہیں، جو وسائل سے محروم ہیں، محروم طبقے کو مذہبی پیشواؤں، مذہبی رہنماؤں، ملاؤں اور پیروں کی طرف سے یہ سبق سکھلایا کہ بھائی یہ غربت اور یہ محرومی یہ تمہاری تقدیر ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ ایک امیر کیوں امیر ہے؟ کیونکہ اس کی قسمت میں اللہ نے دولت رکھی ہے۔ بھائی تم کیوں غریب ہو؟ اس لیے کہ تمہاری قسمت میں غربت ہے۔ تو یہ میں نے سکھلایا کس کو؟ غریبوں کو۔ اب غریب دنیا کی جتنے بھی غریب ہیں، جتنا بھی محروم طبقہ ہے، وہ بیچارے بالکل نام ہی نہیں لیتے اٹھنے کا، اور وہ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری غربت یہ کسی انسانی یعنی انسان جو منصوبے بناتا ہے، انسان کی تباہی کا نتیجہ نہیں ہے کہ ہمیں یعنی ہمارے وسائل پر کسی نے قبضہ کیا اور ہمارے وسائل کوئی اور لوٹ رہا ہے تو اس وجہ سے ہم غریب ہیں۔ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس لیے غریب ہیں کہ اللہ نے ہماری قسمت میں، ہماری تقدیر میں غربت لکھی ہے۔ تو یہ چیز میں نے سکھلائی غریبوں کو۔ بس غریب وہ نشہ ہو گئے، وہ مطمئن ہو گئے، اور انہوں نے اپنی غربت پر قناعت اختیار کر لی۔ اب غریبوں سے امیروں کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور دوسرا کام کیا کیا؟ میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون۔ اب دنیا میں امیر ہیں، غریب ہیں، تو جو امیر ہے اسے منعم کہا جاتا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو دولت ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے جو اس کے اوپر کر دی گئی ہے، تو وہ منعم ہے۔ اب امیر کو کیا سکھایا؟ سرمایہ داری کا جنون سکھایا۔ وہ دیوانہ ہے، مجنون ہے سرمایہ داری کا، بھائی کسی بھی طریقے سے دولت بڑھے، اثاثے بڑھ جائے، وہ بس اس کی خواہش ہی ہوتی ہے، کوئی مرے، کوئی بھوکا رہے، کوئی ننگا رہ جائے، لیکن اس کی جو سرمایہ داری ہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو اب ابلیس کی تعلیمات کے نتیجے میں انسانی معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ امیر امیر تر بنتا چلا جا رہا ہے، غریب غریب تر چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امیر کو ابلیس نے دولت حاصل کرنی کا جو جنون ہے نا وہ دیا، وہ مجنون ہے دولت کا، مال کا۔ اور غریب اس کو یہ سبق سکھایا گیا ہے کہ بھائی تم اللہ کی تقسیم میں بس تمہاری یہی تقدیر ہے، اور بھائی تم قیامت کی دن جب قیامت یعنی محشر کا میدان جب ختم ہوگا تو تم امیروں سے 500 سال پہلے جنت جاؤ گے۔ تو ہمارے علماء یہی کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے غریب حرکت نہیں کر رہا ہے، غریب وہ اٹھتا نہیں، اور غریب چونکہ وہ سمجھتا ہے اپنی غربت کو اللہ کی طرف سے ایک قدرتی تقسیم،
جس کی وجہ سے امیر کو موقع ہے اور وہ جو چاہتا ہے کر رہا ہے، جس کی وجہ سے امیر تر چلا جاتا ہے، امیر تر بنتا چلا جا رہا ہے، اور غریب 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 روز، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی غربت نیچے کی طرف جاتی ہے، امیر کی دولت اوپر چلی جاتی ہے۔ تو یہ ابلیسی تعلیم ہے۔ پھر ابلیس کہتا ہے کہ کون کر سکتا ہے اس کی آتشی سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے دنوں۔ ابلیس پھر چیلنج دیتا ہے کہ بھائی کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد۔ آتش کہا جاتا ہے آگ کو، سوزاں کہا جاتا ہے اس کی سوزش کو، جلنے کو، اور تپش کو کہا جاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ کون، کہتا ہے ابلیس کہ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو، اس آگ کی تپش کو کون سرد کر سکتا ہے جس آگ کے ہنگاموں میں ابلیس کا سوزے دروں ہو۔ ابلیس کے اندر جو انسانیت کا انتقام ہے، انسان کے لیے جو دشمنی کی آگ بڑکی ہوئی ہے، اس کی حرارت، اس کی تپش جب اس آگ میں ہو، تو اس آگ کو، یعنی جو آگ ابلیس نے دنیا میں لگائی ہے، تو یہ آگ کہاں سے آئی ہے، اس کی حرارت، اس میں حرارت کہاں سے پڑ رہی ہے؟ تو ابلیس کے اندر کی دشمنی کا، ابلیس کی اندر کی دشمنی سے وہ حرارت جا رہی ہے، اور اسی سے دنیا جل رہی ہے۔ تو اس آگ کو کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں حرارت اور تپش یہ ابلیس کے انتقامی جذبے کا ہے۔ جس کی شاخیں ہوں ہماری آب یاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخلے کہن کو سرنگوں۔ اور ابلیس نے کہا کہ بھئی ہم نے جو درخت لگایا وہ درخت تناور ہو چکا ہے، اس کی شاخیں ہیں، اور نخل کہن، نخل کہا جاتا ہے کھجور کے درخت کو، اور کہن کہا جاتا ہے پرانے کو۔ تو کھجور کی جو شاخیں ہوا کرتی ہیں وہ نیچے کی طرف آتی ہے نا۔ ابلیس کہہ رہا ہے کہ ہمارا لگایا ہوا درخت یہ تناور ہے، اور اس نے پھل دینا شروع کیا ہے، اور اس درخت کو کوئی ٹیڑھا نہیں کر سکتا، سرنگوں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس کی شاخیں جو ہیں، یعنی یہ جو درخت جو ہم نے لگایا، اس میں ہماری آبیاری، یعنی ہم اسے پانی دے رہے ہیں۔ جس درخت کو، یعنی انسانیت کی تباہی کے لیے جو درخت لگایا گیا ہے، جو ریاستی نظام دیا گیا ہے، جسے ملوکیت کہا جاتا ہے، جو خلافت کی ضد ہے، اس میں ابلیس کی طرف سے عباشی ہو رہی ہے، ابیاری ہو رہی ہے۔ اس کو پانی کون دے رہا ہے؟ ابلیس دے رہا ہے۔ تو یہ درخت اس لیے اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ابلیس کی مجلس شورا کی جو نظم ہے، اس کا پہلا حصہ ہے، اور انشاءاللہ دوسرے حصے پر میں کل آپ سے بات کروں گا۔ اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں تو دوسروں تک پہنچا دیجیے گا۔ جزاکم اللہ۔